اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، گئے جب سکندر دنیا سے ان کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اٹھو پاکستان کے سیگمنٹ تاریخ اور میری حقیقت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں جس کو کہتے ہیں دروازہ گلابی باغ۔ یہ باغ مغلوں کے دور کے عزم رفتہ کی یاد ہمیں دلاتا ہے۔ اس باغ کے اندر اگر ہم چل کے دیکھیں تو آپ ایک مختلف ماحول دیکھیں گے۔ دروغے والی سائڈ سے آئیں یا ادھر اسٹیشن والی سائڈ سے آئیں تو یہ شالامار باغ کے پہلو میں یہ باغ متصل ہے۔ اس کے کچھ حصے پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ قبضہ بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم اندر چلتے ہیں اور ہم مزید اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں دروازے گلابی باغ کے آگے کھڑے ہیں۔ یہ پرشکو عمارت گلابی باغ کے نام سے شناخت رکھتی ہے۔ اس کا نام ہی اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ گلابی باغ کا دروازہ گلابی باغ کی محراب کے نیچے جو آخری سطر لکھی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر 1022 ہجری یا آپ کہیں 1655 ہجری جو سن 1655 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس باغ کا جو اس کا شاندار اور یہ کہتے ہیں نا ایک گرینجر سے بھرپور دروازہ ہے، یہ مرزا سلطان بیگ نے تعمیر کروایا تھا، جو شاہ جہاں کا بڑا ہی منظور نظر اور اس کا امیر البحر تھا۔ شاہ جہاں اور مرزا سلطان بیگ ایک دوسرے کے آپ کو پتہ ہے پرانے وقت کے بادشاہ تھے۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا اور ان کو انہوں نے ایک انگریزی بندوق بھی تحفے میں دی تھی، اور اسی باغ کے آس پاس بلکہ کچھ روایتوں کے مطابق ہرن مینار کے آس پاس وہ اسی بندوق کے شکار کرتے ہوئے اس بندوق کی نالی کے پھٹنے سے مر گیا تھا۔ جس قدر خوبصورت یہاں پہ نقش و نگاری اور دروازوں کے اندر جسا کہتے ہیں ڈیٹیلنگ کا کام ہے، وہ مغل آرٹ اور جسا کہتے ہیں نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پری پارٹیشن آرٹ یا جو گوروں کے دور سے پہلے کی بلڈنگز ہیں اس کے آرٹ کی نا جسا کہتے ہیں ایک اچھی ایک خوبصورت یادگار۔ دیکھیں کتنا ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتیوں کو جوڑ کے، چھوٹے چھوٹے نقوش کو جوڑ کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑ کے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں اس کے اوپر یہاں پہ فارسی کی کئی تحریریں اور فارسی کے اندر شعر لکھے ہوئے ہیں۔ اوپر عمارت کے لکھا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مغلوں کے اندر جو ایک بہترین چیز تھی وہ فارسی اور عربی سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ آئیے اگر آگے اب ہم چلتے ہیں، دائی انگا کا مقبرہ ہے آگے اور باغ کے اندر کی تفصیل آپ کی آنکھوں کے سامنے جو پرشکو عمارت موجود ہے اس کا نام ہے مقبرہ دائی انگا۔ مقبرہ دائی انگا پختہ اینٹ سے تعمیر کردہ یہ مقبرہ گلابی باغ کے وسط میں 1671 میں دائی انگا اور اس کی قبر کی مدفن پہ تعمیر کیا گیا۔ دائی انگا مراد خان کی بیوی تھی جو جہانگیری دور میں بیکار کا مجسٹریٹ تھا۔ اس کا ذکر شاہ جہاں کی دائیا کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ چند داخلی راستوں کے علاوہ یہ مقبرہ ایک ٹھوس مربع شکل کی عمارت ہے جس پر ایک بلند و بالا گنبد ایک اونچی گردن پر تعمیر کیا گیا ہے۔ عمارت کے چاروں کونوں پر بارہ دری کی شکل میں گنبد کی چھتریاں تعمیر کی گئی ہیں جو مقبرے کی شان میں بے حد اضافہ کرتی ہیں۔ اس مقبرے کے نیچے ایک جو ہے تہ خانہ، اس کے اندر ان کی قبر ہے، لیکن کچھ عرصے سے جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تعمیراتی کاموں میں مسائل آ جاتے ہیں تو وہ تہ خانے کا رستہ بند ہو گیا۔ اوپری سطح پر قبروں کے تعویذ ہیں، اصل تعویذوں کے ہٹائے جانے کے بغیر اینٹوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ زیر زمین تہ خانہ اب قابل رسائی نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس وقت ہم بالائی منزل پہ موجود ہیں، باغ کے جو انٹرس والا دروازہ ہے، اور گلابی باغ دروازے کے اندر جو یہ اس کے اگر آپ اوپر آ کے دیکھیں تو یہ محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ بارش سے بچنے کا ایک بڑا ہی خوبصورت ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پرانا پری ہسٹورک ایرا کے ڈیزائن کا یہاں پہ پورا چھجا بنا ہوا ہے، اندر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ باغوں کے دروازوں پہ اتنی محنت، کاش اتنی محنت ہم نے تعلیم پہ کر لی ہوتی تو آج کا ہم کہاں ہوتے۔ لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ
یہ ایک بہت ہی میگنیفیسنٹ قسم کی عمارت ہے جس کو دیکھ کے جیسا کہتے ہیں نا انسان کو نا مغل دور کے عزم رفتہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ کس قدر یہ شہر خوبصورت لگتا ہوگا. اس شہر کو ایویں باغوں کا شہر نہیں کہا جاتا, ایویں نہیں کہا جاتا سوچے سمجھے بغیر کہ اس شہر کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ صرف تاریخ سے ریلیٹڈ شہر تھا یہ, اور یا اس کا حسن دوسرا باغوں میں اور تیسرا اس کا حسن دریا کے کنارے دریائے راوی تھا. فن تعمیر کے اس شاہکار کو 1975 کے جو تاریخی عمارتوں کے ایکٹ کے تحت ایک محفوظ تاریخی ورثہ قرار دیا گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے آج سے 5-6 سال پہلے پنجاب گورنمنٹ کے جو ایک مرحوم جو ہیں ہمارے وزیر پرویز ملک صاحب نے اس کی جتنی بھی رینوویشن ہوئی تو اس کا افتتاح ان کے ہاتھوں ہوا تھا. اب ہم چلتے ہیں آپ کو قبروں کے تعویذ دکھاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو دونوں قبریں ہیں یہ دائی انگا اور ان کی بیٹی کی قبریں ہیں. دائی انگا مراد خان کی بیوی تھی اور اس نے تیموری سلطنت کے اس چشم و چراغ کو جنم دینے میں دنیا میں لانے میں مدد دی جس نے بعد میں فن تعمیر کا جیسے کہتے ہیں نا عظیم شاہکار تاج محل بنایا. تاج محل وہ جگہ جسے دیکھ کے لوگ جنت کی تمنا کر بیٹھتے ہیں. تاج محل کی جو تعمیر تھی اس کے اندر بھی اسی قسم کے نقوش کا استعمال کیا گیا ہے. دائی انگا کی قبر کی آپ دیکھیں اگر اوپر اطراف میں جو گنبد ہے اس کی خستہ حالی تو نظر آ رہی ہے لیکن جو اس کے اوپر قرآنی آیات ہے وہ مزین ہے اور ایک بہت ہی نا ادھر آ کے ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے انسان پہ. ناظرین باغ کی محراب سے متصل سیڑھیوں کے ذریعے اب ہم باغ کی جو محراب ہے اس کے اوپر والے حصے میں جا رہے ہیں. یہ بڑا ہی اگر دیکھا جائے پرانے وقتوں کی سیڑھیاں آپ جس طرح جانتے بہت ہی تنگ اور بہت ہی پرخطر قسم کی سیڑھیاں. مختصراً اور اختتام میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا اب ہم دائی انگا کے مقبرے کی بیک سائڈ پہ یا آپ کہہ لیں بیک یارڈ میں موجود ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک بڑا باغ تھا جو کہ اب صرف 200 فٹ کے لیول تک محدود ہو کے رہ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ مقبرے ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی اور بے یقینی کی یاد دلاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب نے چلے جانا ہے, چاہے وہ بادشاہ کو جنم دلانے والی عورت ہو چاہے مجھ جیسا حقیر انسان ہو. اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے, اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے, گئے جب سکندر دنیا سے ان کے دونوں ہاتھ خالی تھے. بہت شکریہ.